السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جسے ہم پانی آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 44 تا 45 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت سی اہم خبریں ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں نوائب وقت ٹوڈے میں۔ وزیراعظم میاں نواز شریف کا بیان۔ سب سے آج کی اہم خبر یہ کہ سیاسی مخالفین سے متعلق دل میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن صبر سے کام لیا، دھرنے، جھوٹ، تباہی نہیں، ترقی کی سیاست کرتے ہیں، یہ کہنا ہے وزیراعظم میاں نواز شریف کا۔ کردار کشی یا کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرنے آیا۔ 2018 میں زیرو لوڈ شیڈنگ، 2 سے 3 برس میں دہشت گردی ختم کر دیں گے، پاکستان کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرے گا، یہ کہنا ہے وزیراعظم میاں نواز شریف کا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری، حکومت کو ٹی او آرز پر مشاورت کرنا پڑے گی۔ اپوزیشن نے 2 مئی کو اجلاس طلب کر لیا۔ پیسہ چوری کر کے آف شور کمپنیوں میں لگایا جائے گا تو جنگلات کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ عمران خان۔ پاکستان بعض عناصر سے مذاکرات نہیں، جنگ کرے۔ افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی، کوئٹہ پشاور میں طالبان قیادت کرتی ہے۔ اشرف غنی، طالبان کا وفد افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا، بی بی سی کا یہ کہنا ہے، جبکہ دفتر خارجہ نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ عوام کے لیے کچھ اچھی خبر بھی ہے۔ بجلی کے حوالے سے وزیراعظم میاں نواز شریف نے تو یہ اچھی خبر دے ہی دی۔ اب یہ خبر محض ایک دعویٰ برائے دعویٰ ہے یا پھر واقعی میں 2 سے 3 سال کے بعد لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی یا بجلی ہی زیرو ہو جائے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن بہرحال بجلی کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نرخ کم ہو جائیں گے بجلی کے۔ یہ خبر جو ہے تازہ ترین بجلی کے حوالے سے اور ایک اچھی خبر ہے عوام کے لیے۔ اور آج پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ابصار عبدالعلی صاحب۔ ابصار صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں، اور گفتگو کا آغاز میں وزیراعظم کے بیان سے ہی کرنا چاہوں گی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو کہ دھرنے کی سیاست نہیں ہوتی، جھوٹ کی نہیں ہوتی، تباہی کی نہیں ہوتی، اور وزیراعظم نے یہ کہا کہ 2 سے 3 سال میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی؟ اب لوڈ شیڈنگ زیرو ہوگی یا بجلی ہی زیرو ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ووٹوں کے ذریعے آتی ہے، یعنی جمہوری طور پر، اور اگر اس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر زیرو بھی ہو سکتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر کام کرنے کا موقع ملے گا تو بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ۔ یہ دونوں باتیں امکانات ہیں۔ اس کا انحصار خود حکومت کی اپنی کارکردگی اور اپوزیشن کی کارکردگی مثبت ہو اگر تو ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صنعتیں چلتی ہیں، صرف بجلی پانی پہ نہیں چلتی بلکہ صنعتی امن ہو تو چلتی ہیں۔ کاروبار جو چلتے ہیں کسی ملک میں، اگر ایک شخص کو یہی یقین نہیں ہے میں گھر سے نکلوں گا تو واپس بھی پہنچوں گا یا نہیں، اور گھر سے نکلوں گا اپنے ہاسپٹل جانے کے لیے اپنے مریض کو لے کر تو سڑکیں دھرنے سے گھری بھی ہوں گی اور احتجاج ہو رہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے جماعت اسلامی کتنی ویل آرگنائزڈ اور کمیٹڈ جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کوئی وڈیرے شڈیرے نہیں ہیں، لیکن اب جو انہوں نے دھرنا دیا مال روڈ پہ وہ جلسہ بنا دیا انہوں نے۔ تو اس قسم کی باتوں سے کوئی بھی حکومت ہو، وہ میاں نواز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو، اگر اسے کام کرنے کے لیے حالات ہی سازگار نہ ہوں تو پھر کیسے کام کرے گا؟ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں پاناما لیکس کے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ صرف پاناما لیک ہی ہے، اس کی خاتمے سے ہم بالکل دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ چائنا کو بھی تو دیکھیں، ان کے بھی نام ہیں، انہوں نے تو بین کر دیا ایسے، چونکہ ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ ان باتوں سے کسی بھی ملک کی ترقی کو تو رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ کام بھی ہونا چاہیے، یہ ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف یہی ایک کام رہ گیا ہے۔ چائنا کو جسے ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ابھرتی ہوئی معیشت ہے جس سے امریکہ بھی خوف زدہ ہے،
اس کے یہاں بھی یہی پالیسی ہے کہ ہمیں کام کرنے دیں. جی قطع کلامی کی معذرت، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم چائنا کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سے اس کو ایک بہترین دوست سمجھتے ہیں، پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، سیکھا نہیں ہم نے چائنا سے؟ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں، سیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ وہ امداد نہیں دیتے، اپنی فوج کی مدد نہیں دیتے، صحیح، یہ ان کی فلاسفی ہے. تو ایسا دوست جو فوج کی مدد نہیں دیتا، اپنے سیاسی مقاصد آپ کے اوپر نہیں ٹھوستا، اور پھر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی سرحدیں ملتی ہیں، بہت لمبی سرحدیں ملتی ہیں. تو اگر اسی کے ماڈل کو ہم دیکھیں تو کم از کم اپنے ملک کو یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں اگر راستے رکے ہوئے ہوں گے تو لوگ کیسے چلیں گے، صحیح، کس طرح جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت تو خیر جو پھنسی بھی ہے اس معاملے میں، اس کا ذہنی اور وہ تمام جو ایک ٹیمپو ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. عام آدمی پریشان ہے کہ دیکھیے ایک بات ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز نے اگر آف شور کمپنیز بنائی ہیں تو اس میں صرف ایک بات دیکھنے کی ہے کہ یہ پیسہ کیا پاکستان سے غیر قانونی طور پر گیا ہے. صحیح، چونکہ آف شور کمپنی بنانا انٹرنیشنل لا، کسی بھی ملک کے لا کے مطابق غلط نہیں ہے، قانوناً ٹھیک ہے. دنیا بھر کے تاجر جو ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں. ٹیکس ایویژن کا نام دیں اسے یا ٹیکس میں کفایت کا نام دیں آپ. صحیح، صحیح، اب ہمارے ہاں جو ٹیکس کی ایڈوائزر کمپنیز ہوتی وہ بھی تو یہی کام کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں صنعت کار کو کہ اگر آپ کو 2 کروڑ دینا مانگا ہے حکومت نے تو اس طریقے سے بچا کر اسے 1.5 کروڑ دیا جا سکتا بالکل ہے. ٹھیک، تو یہ ان آف شور کمپنیوں کے ایڈوائزرز کو بھی آپ کریں، یہ ود ان شور کمپنیاں. تو اب ہماری نظر ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ پر، وہ کوئی بھی ہو. خیبر پختونخوا میں بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ڈیولپمنٹ پر زور دیں. ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی ہوا، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی یہی ہونا چاہیے، سندھ میں ہونا. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ترقی، افسر صاحب میں یہاں پر ڈیولپمنٹ سے جی آپ سے نا یہ ایک سوال ضرور کرنا معیشت چاہوں کی گی جو طرف، میرے ذہن میں ہے. معیشت کی ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ معیشت کی تعریف کیا ہے طرف. ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ترقی جو کام ہے اس کو ملٹی پلائی کر کے آپ آگے بڑھائیں عوام کی فائدے کے لیے. کام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں منصوبہ شروع کیا گیا ہے اورنج لائن ٹرین کا، کیا ہم اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر عمران خان صاحب خوب درخت لگا رہے ہیں، کیا ہم اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ جبکہ ہم پنجاب کارڈیولوجی کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کے کسی سرکاری اسپتال کی، وہاں پر مریضوں کی جو حالت ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے. لاہور کے اگر ہم صرف پنجاب کارڈیولوجی کی ہی بات کی جائے تو یہاں پر جو اس وقت مریضوں کی صورتحال ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کرسیوں پر دل کے مریض کو وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ کرسیوں پر بٹھا کر، ویل چیئرز پر بٹھا کر انہیں ڈرپس لگا کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے. کیا 22 گھنٹے دل کا مریض اس طرح سے کرسیوں پہ بیٹھ کے افورڈ کر سکتا ہے علاج کروانا؟ دیکھیے جو تمام بیماریاں انسان کے جسم کو ہوتی ہیں اس میں دل کی بیماری بہت کم وقت میں فیصلہ کر دیتی ہے. اس میں کل یا پرسوں یا اگلا گھنٹہ کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ انسان اس پر کنٹرول کر رہا ہے. اس کے باوجود وہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ 1 سیکنڈ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. درست. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسا کہ آپ نے دل کے مریضوں کی صورتحال بتائی، اس میں نہ صرف یہ کہ ان کے اندر مایوسی بہت زیادہ پھر پھیلتی ہے. پیسمزم اگر مریض کے اندر جڑ پکڑ لے تو اس پر دوا بھی اثر نہیں کرتی. درست. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صحت کے جو ادارے ہیں ان کی حالات اچھے نہیں ہیں. جو موجودہ ادارے ہیں ان میں بہتر انتظامات، دواؤں کے تشخیص. سوال میرا وہی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ پھر ڈیولپمنٹ کی اور کیا تعریف ہوگی؟ اچھا دیکھیے، ڈیولپمنٹ صرف صحت کو ہی نہیں کہتے نا، صحیح، اوور آل سب کو کہتے ہیں. مطلب اورنج لائن اگر ہم نے چلا لی اور صحت ہم نے پسماندہ کر دی اس کے حالات، تو کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ ادھر ہم نے خیبر پختونخوا میں درختوں کی مہم شروع کر لی، ادھر ہمارے سرکاری اسپتالوں میں بچے بھی مر رہے ہیں، زچہ و بچہ کی اموات بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر عام آدمی بھی مر رہا ہے، اس کو بھی بنیادی ضروریات نہیں مل رہی ہیں جو صحت کی بنیادی ضروریات ہیں. دیکھیں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں صحت اور پیٹ جو سب سے بڑی حقیقت ہے. صحیح. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا افسانہ دل ہے اور سب سے بڑی حقیقت پیٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب اس سے متعلق یہ تمام چیزیں ہیں. تعلیم بھی بڑی بنیادی چیز ہے، صحت بھی بڑی بنیادی چیز ہے، زراعت جس سے آپ کو ملتا ہے کھانا وہ بھی بنیادی چیز ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے بیک وقت حکومت کو کام کرنا ہوتا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ صحت کے لیے تمام وسائل صرف کرنا شروع کر دیں اور ایجوکیشن سے اسی یعنی بالکل پہلو تہی برتے ہیں، ادھر نہ جائیں آپ. تو حکومت کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اس خزانے سے تمام ضروریات کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنی پھر جو اولیت ہے، جو ترجیحات ہے، ان کو ضرورت کے مطابق طے کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اورنج ٹرین وغیرہ ترجیحات کے لحاظ سے اس کو سوچنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو آپ رد نہیں کر سکتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کی معیشت کی ترقی کے لیے سڑکیں، ذرائع آمد و رفت بڑے بنیادی ہوتے ہیں. اگر آپ کا موومنٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. اگر کھیت سے اور مارکیٹ تک پکی سڑک نہیں ہوگی اور شہروں میں پکی سڑکیں نہیں ہوں گی، صنعتی اداروں میں وہ تمام سہولتیں نہیں ہوں گی، انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا کام؟ لہٰذا ترجیحات کے مطابق سڑکیں اور یہ بھی بنے اور صحت کی ضرورتیں ہیں ان کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. اب جو آپ یہ کہہ رہی ہیں، دیکھیے یہ سارا مسئلہ ہے پلاننگ کا. ہم جب پلان کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہاسپٹل اگر 2 سال کے بعد بنے گا تو 2 سال میں ہماری آبادی کتنی بڑھ چکی ہوگی. درست. ٹھیک ہے نا، اور اس کی ضروریات کتنی بڑھ چکی ہوں. بالکل ٹھیک. اب ایک بار جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی تو ایک ریڈیو پر میں نے ایک انٹرویو لینے کا موقع ملا. ان کے جو بہبود آبادی کے منسٹر تھے، تو اس زمانے میں بہبود آبادی کا سلوگن تھا بچے 2 ہی اچھے. لیکن اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا. اچھا. تو وہ نظارہ جو وہ سلوگن تھا اس کے بورڈز غائب ہو گئے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیے یہ تو بڑا اچھا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اب آپ نے کیوں اسے ختم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے فلسفے زندگی کے بدلتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنے اب بچے افورڈ کر سکتا ہے اتنے پیدا کرے. صحیح. تو بے نظیر صاحبہ نے میں نے کہا یہ تو پھر ٹھیک ہے کہ ان کے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ وہ 100 بچے بھی افورڈ کر سکتی ہیں محترمہ، لیکن 24 گھنٹے کے بعد 25واں گھنٹہ دن میں کیسے افورڈ کر سکتی ہیں؟ کوئی ایسا دن ہے جس میں 25واں گھنٹہ ہو؟ چونکہ بچوں کو صرف پیدائش والدین سے ایک وسیلہ نہیں ہوتا، بلکہ جب پیدا ہوتا ہے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. کہ ماں کی غذا، ماں کی احتیاط، تمام ضرورتیں، پھر وہ پیدا ہوگا تو اس کو تحفظ بھی چاہیے، اس کو محبت بھی چاہیے، اس کو غذا بھی چاہیے. اور پھر ریاست کے اوپر اس کی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ ایک پورا شہری ریاست کو اگر بچہ پیدا ہو کر صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتا، ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اور ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحت، جو ہاسپٹل کی آپ بات کہہ رہی ہیں، اس کی تعلیم، اس کی تفریح بھی ایک ضروری چیز ہے انسان کے اندر، اور پھر روزگار. تو یہ تمام مرحلے یہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. تو ریاستیں اگر پلاننگ کریں اگلے 100 سال 50 سال کی تو یہ نہیں. ایڈہاکزم تو ہے. میں نے عرض کیا تھا ایک بار کہ ہمارے یہاں کرپشن کی بنیادی وجہ ایڈہاکزم بھی ہے اور ثوابدیدی اختیارات بھی ہیں، اور استثناء کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہوگا وہ چاہے قتل بھی کر دے. صحیح. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں تو ایسا کوئی استثناء نہیں ہے. صحیح. تو اب ایڈہاکزم میں نظر دور کی کمزور ہوتی ہے پلان کرنے والے کی، وہ دور کی بات نہیں دیکھ سکتے. تو اب ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی وسائل ہیں حکومت کے اور جو بھی ضروریات ہیں عوام کی، اس کو کس طریقے سے بہتر صورت میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے منصوبہ بنانے والے اور فنانس کے لوگوں کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے، اور وہ انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور کی بیگم نے اس کی نشاندہی کی ہے. اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی بیویاں بھی ہیں. اچھا. بیویاں، مطلب اب انہوں نے کہا کہ بیویاں جب فرمائشیں کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، ٹھیک ہے، تو شوہروں کو ان فرمائشوں کو پوری کرنے کے لیے اپنی حدود سے آگے جانا پڑتا ہے. صحیح. اور وہ کرپشن ہے. مطلب ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی بیویاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ڈیمانڈنگ ہیں، وہ بھی شیئر ہولڈر اپنی حدود کو پھلان کے ملک سے باہر چلے گئے. پیسہ ملک سے باہر ٹرانسفر ہو گیا، کمپنیز ملک سے باہر ٹرانسفر ہو گئی. یہی تو یہی کاروبار اب اس کو آپ مذاق سمجھے لیکن حقیقت تو ہے. حقیقت یہ ہے. حقیقت ہے. صرف بیویاں ہیں تو خیر انہوں نے کہا
پورے خاندان ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. اس کے پاس ایسی گاڑی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس ایسا گھر ہے ہمارے پاس کیوں نہیں, وہ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. صحیح. اب یہ تو پھر جو جلسے ہیں ان کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ عمران خان کے جلسوں میں خواتین برانڈڈ کپڑے پہن کر آتی ہیں, نواز شریف کے جلسوں میں نہیں ہوتی برانڈڈ کپڑے پہننے والی, تو وہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ہمارے یہاں ایسے خواتین کو آنا چاہیے. تو اوورآل دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جو حالات ہیں اس میں حکومت کے اندر یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ بہتر پلاننگ کرے. اچھا ایک سوال اور ابصار صاحب, جلسے جلوسوں کی اب چونکہ بات ہوئی ہے اور جلسے جلوسوں کا ذکر نکلا, جلسے جلوسوں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ اخراجات ایک جلسے پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں پر لوگوں کو لایا بھی جاتا ہے, وہاں پر لوگوں کے آنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, اسے شایان شان طریقے سے منا بھی لیا جاتا ہے, لیکن کیا ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے ہم یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب ہم کرپشن کا بھی رونا رو رہے ہیں, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک سے پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ملک کے اندر پیسہ ہونا چاہیے. اب ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے تو جلسے جلوسوں پہ بے جا اخراجات کیوں؟ مطلب یہ سارے کیا تضاد نہیں ہیں؟ بالکل تضاد ہے. آپ دیکھیے کہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے, کروڑوں روپے. اگر یہی کروڑوں روپے ایک جلسے پر جتنے خرچ ہوتے اس سے 3 اسکول بن سکتے ہیں بچوں کے. جی ہاں. اور اس کے لیے کرنگ اور نان ریکرنگ ایکسپنسز کے لیے سال بھر کے اخراجات بھی نکل سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آ کے نعرے لگاتی ہیں, خود ان کا اپنا کردار آپ دیکھیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاناما لیکس پر انکوائری کرنے کے لیے کرپشن کی جو تمام پارٹیاں ہیں وہ کرپشن سے کتنی ان کا دامن پاک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اب پیپل پارٹی جو ہے اس میں بہت آگے بڑھ کر بول رہی ہے. تو کرپشن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 10% کیا 100% ساری دنیا کے اخباروں میں تصویروں کے ساتھ زرداری صاحب کی یہ شہرت تھی. صحیح. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی یہ جو جلسے ہوتے ہیں اور کتنے لگژری ہوتی ہے اس میں, آپ کو وہ تو سامنے نظر آتے ہیں, جو خفیہ اخراجات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیے اسٹیج کو ایسا بنایا گیا ہے کہ جیسے جس طرح کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے, شو بزنس ہو رہی ہے, اس کو بھی بہت اٹریکٹیو بناتے ہیں. صحیح. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ اورنج ٹرین نہیں بننی چاہیے, لیکن کیا ایسے جلسے اتنے کاسٹلی جلسے ہونے چاہیے؟ بالکل ٹھیک. صرف آپ کا نہیں ہے, یعنی اس پارٹی کا خرچ نہیں ہو رہا ہے, میں اس جلسے میں جا رہا ہوں تو میرا بھی خرچ ہو رہا ہے, آپ کا بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کوئی پروڈکٹیو خرچ نہیں ہے, یہ پیداواری خرچ نہیں ہے. صحیح. یہ ایک شخص کی سیاسی انا کی تسکین کا مسئلہ ہوتا ہے. اب چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, اور چاہے عمران خان ہو, یہ شعور ہماری عوام میں ہر شخص جو ہے جس کے پاس اقتدار ہے, اگر آپ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کرپشن سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے تبدیلی کرنا شروع کریں, اپنے اخراجات کو کم کرنا شروع کریں. جو آپ کے زیادہ اخراجات ہیں ان میں سے آپ دوسروں کے حقوق رکھنا شروع کریں, جو آپ کے پڑوس میں غریب گھر ہے اس کی مدد کرنا شروع کریں. یہ بنیادی کام ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم دھرنوں میں جاتے ہیں, ہم جلسے جلوسوں کا حصہ بنتے ہیں, ہم سیاسی قیادتوں کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں, یہ بنیادی کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آپ جو دیکھیے کہ پہلے اسٹیج ڈرامے بہت ہوتے تھے. صحیح. لیکن جب فلمیں آئیں تو اسٹیج ڈرامے کم ہوئے. ٹھیک ہے. اور جب ٹی وی آیا تو بہت ہی کم ہو گئے. صحیح. تو جب ٹی وی جیسا ایک ذریعہ موجود ہے اپنے عوام تک اپنی بات پہنچانے کا, تو جتنا جلسے پہ خرچ ہوتا ہے اس سے بہت کم ٹائم پرچیز کر کے صحیح جو پارٹیز ہیں وہ اس پر بیان دے دیں. اس پر دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو پیٹرول کی کمی, کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے آپ دیکھیں لوگوں کا جانے کا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مزید بات بھی کروں گی. ابصار صاحب ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی نواز صاحب. وعلیکم السلام. جی بڑی پیاری آپ بات کر رہے ہیں ریاست کی ذمہ داری اور کرپشن پہ, اور ابھی مہمان نے بڑی پیاری بات کی ہے. پروگرام میں آپ کا نہیں دیکھ رہا کیونکہ ہمارے یہاں عام آپ کا بات کی. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ ریاست 3 کام برابری کی بنیاد پر کر دے, انصاف, صحت اور تعلیم. یہ سب کے لیے یکساں ہو, چاہے وہ حکمران کا بیٹا ہے, چاہے وہ ایک جھاڑو دینے والے ایک آخروب کا بیٹا ہے, تو ہمارے ملک میں تعلیم بہتر ہو جائے گی. صحت کے لیے پابندی لگ جائے, چاہے وہ وزیر ہے, مشیر ہے یا کوئی بھی ہے, جنرل ہے, جج ہے, وہ بیرون ملک علاج کے لیے نہ جا سکے اور اپنے خرچے پہ جائے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ عوام کا پیسہ, اور یہ لوگ ان کو نزلہ بھی ہو جائے, کھانسی ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, یہ بیرون ملک ٹیسٹ کے لیے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ پیسہ عوام کا ہے. اس پہ پابندی ہونی چاہیے. علاج ملک میں ہو, جس کا بھی ہو ملک میں ہو, جینا مرنا اس کا ملک میں ہو. باقی رہا سیاست کو حکم, ایسا قانون بن جائے سیاست وہ لوگ کریں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو.
جن کا سرمایہ باہر ہو, جن کی فیکٹری باہر ہو, جن کے اثاثے باہر ہو, ان کو سیاست سے دور قانون ایسا بنایا جائے کہ ان کو سزائیں پائیں. اب پاناما لیک پہ وزیر اعظم کو کیا اعتراضات ہیں؟ وہ پہلے اپنا حساب کرائے, کیوں وہ کہہ رہا ہے حکومت میں بیٹھ کے عوام سے سوال کر رہا ہے جی میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ دیگر کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کیے لیتے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام جی. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نیچے آپ کے ادھر بیپل چل رہا ہے کہ آپریشن میں انتہائی مطلوب ایم کے بندے روزانہ پکڑے جا رہے ہیں. کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ بین کیوں نہیں لگتا؟ کتنے لوگ, ہزاروں کے حساب سے لوگ مار دیے, ہر چیز کا پروف ہے آرمی کے پاس, ایجنسیز کے پاس. اس کو کیوں نہیں بین کرتے؟ یہ ابھی بھی انہوں نے صبح 6 بجے آپریشن کر کے پکڑے بندے. اتنا اسلحہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو یہ ابھی بات انہوں نے بھائی نے کی, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ علاج کیا کرانے گے؟ کھوٹی کا سر کرانے ہیں. یہاں سے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, بی پی چیک کرا لیں. یہ کام کرنے کے لیے وہ کروڑوں روپیہ پاکستان کا برباد کر کے وہاں چلے گئے, جا کر رولکس گھڑی خریدی ہے, اور وہ کیا نام ہے وہ جو مسٹر 100% ان سے جا کے ڈیٹ ماری ہے, واپس آ گئے. پیسے ہمارے ہیں, ان کے ماں باپ کا مال ہے, لوٹ رہے ہیں, یاشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی آراء اور سوالات دونوں ہم تک پہنچے. افسر صاحب, عوام کے پاس بس ایک کوسچن مارک ہے, اور وہ ایک کوسچن مارک ہے صرف کیوں کا. یہ بالکل اس کیوں کا جواب عوام کو نہیں مل سکتا. نہیں, ہمارے یہ معزز کالر ہیں, علی صاحب نام تھا ان کا, انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ باہر کے ملک جا کر علاج کروانا اور وہ تشخیص کروانا جس کے ذرائع یہاں موجود ہیں, یہ غلط ہے. صحیح. تو اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. ایک تو ہے قانوناً پابندی لگانی چاہیے, ایک لیڈروں کو, دولت مند لوگوں کو خود اپنے اوپر بھی تو پابندی لگانی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم پابندی وہ نہیں لگاتے اور دوسروں کو کہتے ہیں, خود اسی پر عمل کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ایک قول و فعل کا تضاد ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا. صرف باہر اس لیے جاتے ہیں لوگ کہ ایک وہ ہے نا کہ میرے طائر نفس کو نہیں باغباں سے رنجش, ملے گھر میں آب و دانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری سیاسی اور معاشی صورتحال میں اتنی غیر یقینی ہے کہ لوگ اپنے فیوچر, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے باہر وسائل اپنے جمع کرتے ہیں, جو درست نہیں ہے. لیکن یہ ایک وجہ ہے اور انسان اس وجہ کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل چاہتا ہوں. تو اب یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کی معیشت بہتر ہو, یہاں صحت, تعلیم اور معاشرت کے وہ ماحول پیدا ہو, وہ صنعتی امن پیدا ہو, صنعتیں ہوں, انرجی پیدا ہو کہ لوگ باہر نہ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اب سر صاحب ایک سوال یہاں پر جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے, میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جو ہماری رولنگ پارٹی ہوتی ہے, ہمارے حکمران جو موجودہ وقت میں ہوتے ہیں, وہ ایک بات ہمیشہ ضرور کرتے ہیں کہ اب جیسے میاں نواز شریف ہیں, ان کی حکومت ہے, ان لوگوں کو ایک بہرحال دھرنے کا ایک جواز ملا ہے کہ جی چونکہ دھرنا رہا اس وجہ سے کرپشن ختم نہیں ہو سکی, اس وجہ سے جو کام تیزی سے ہو رہے تھے وہ نہیں ہو سکے, جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ اتنی رفتار سے نہیں ہو پائی. اسی طرح سے جو ہماری گزشتہ ادوار رہے ہیں حکومتوں کے, کسی نے یہ کہا کہ ہماری حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی, اگر حکومت پوری کر لینے دی جاتی تو شاید ہم بہتر کام کر سکتے تھے, بہتر ادوار میں جو ہمارے آنے والے ادوار تھے ان کو بہتر بنا سکتے تھے. یہ جو جواز ہم گھڑتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آخر جب ہمارے پاس اپنی کرپشن کو یا اپنے ان معاملات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جواز موجود ہے کہ ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہوئی, تو ہمارے پاس کیا اس بات کا جواز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کرپشن کیوں ہوئی؟ 2-2.5 سال میں جتنی تیزی سے کرپشن کی جاتی ہے 2-2.5 سال سے اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں, اور سیاست سڑکوں پر نہیں اسمبلی میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دھرنے ورنے کیا ہیں؟ صحیح. دھرنوں سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں, دکان کو چمکا رہے ہیں. یہ دھرنوں سے, راستے رکنے سے اور سڑکوں پر جلسے ہونے سے بہت معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. کرپشن کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن ترقی سے ہے. یہ ایسی بات ہے کہ گاڑی اگر جا رہی ہے آپ کی ایک خاص اسپیڈ پہ, تو اسے بار بار رکنا پڑے گا, تو پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا اور اس کے انجن کو بھی زیادہ
کام کرنا پڑے گا، پھر سے اسٹارٹ ہونے کے لیے نئی انرجی اپنی پھیلانی پڑے گی. تو ترقی کی رفتار اور اس کا ٹیمپو اگر ٹوٹتا رہے گا تو اسی طریقے سے ہماری معیشت جو ہوگی وہ عوام کے جو توقعات ہیں ان کے مطابق وہ ترقی نہیں کر سکے گی. صحیح. اس ماحول کو رکھنا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ یقیناً وہ پہنچائیں حکومت تک، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے وہ دھرنے اور سڑکوں کے اوپر رکاوٹیں پیدا کرنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا اور چاہیے. حکومت کا جواز کہ جی دھرنوں کی وجہ سے سیاست کو بھی نقصان پہنچا، ہاں، دھرنوں کی وجہ میں نے عرض سے کیا کہ جمہوریت کو بھی دھرنوں نقصان کی پہنچا، وجہ سے ڈیولپمنٹ کو بھی پہنچا، کرپشن کو نہیں پہنچا. نہیں صرف کرپشن ہی کے خلاف وہ دھرنے تھے، کرپشن کو ہی نقصان نہیں ہوا، باقی ہر چیز کو نقصان اب ہوا. کرپشن کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو پھر کرپشن تو پورے ملک میں ہے. صحیح. اب کرپشن کے لیے اگر ایک یہ دیکھنا ہے، یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ غیر قانونی تو نہیں ہے نا، صرف یہ اس میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے جو آف شور کمپنیوں میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ کیا غیر قانونی طور پر باہر گیا ہے. اس میں سبیز حمام میں ننگے ہیں، نواز شریف کے بیٹے بھی ہیں، خود عمران خان صاحب نے بھی کیا ورجن آئیلینڈ میں. ہاں میں ایک خبر ضرور شامل کرنا چاہوں گی، پرویز رشید اور خواجہ آصف کا بیان ہے میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی. کمیشن 2016 سے احتساب کر سکتا ہے، دھرنے والے امپائر گھر جا چکے، شوکت خانم آف شور کے ثبوت دوں گا، یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے. پرویز رشید اور خواجہ آصف کے بیانات سامنے دیکھیے وہ عمران خان کہتے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ ورجن آئیلینڈ میں یہ انویسٹمنٹ ہوا. ٹھیک ہے. یہ پیسے تھے خیرات زکوٰۃ کے جو لوگوں نے دیے تھے شوکت خانم کو کہ وہاں عوام الناس کی صحت کی بہتری کے لیے اور ایک ایسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے خرچ کیے جائیں جو عام آدمی اپنی جیب سے افورڈ نہیں کر سکتا. ان پیسوں کو قانون کے مطابق کسی بھی خیراتی ادارے کے پیسوں کو ایسی جگہ انویسٹ نہیں کیا جا سکتا جہاں اس میں گھاٹے کا رسک ہو. تو اس میں گھاٹے کا رسک موجود تھا، یہ پراپرٹی میں انویسٹ کیے گئے. عمران خان صاحب کا کہنا ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے واپس آ گئے. پیسے تو واپس آ گئے لیکن جرم تو ہوا. اس جرم کی کیا سزا ملی؟ اس جرم کی سزا کسے ملے گی؟ جو بورڈ آف گورنر ہے شوکت خانم کا، اس کے چیئرمین کون ہے؟ اس کا ہیڈ کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو ان کو اس کے بارے میں یہ سوال ان کے لیے ہے کہ کیا یہ جرم ہوا، اور جرم ہونے کے بعد وہ اس جرم سے جو نقصان ہوا وہ تو واپس ہو گیا لیکن جرم تو ہوا نا، اس کی سزا کیا ہوئی؟ یہ تو آئندہ کے لیے روک دیا گیا نا، لیکن جو ہو چکا ہے اس کی سزا بھی تو ہونی چاہیے. تو اس حمام میں سب ننگے ہیں. علیم خان صاحب کے بھی ہیں آف شور کمپنیز، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع کریں نواز شریف سے، لیکن اچھا اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے حزب اختلاف کی، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو ٹی آر اوز پر مشاورت کرنا پڑے گی. اپوزیشن نے 2 مئی کو اجلاس طلب کر لیا، حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری، پہلے وزیر اعظم کا احتساب ہو پھر دیگر کا، یہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں. جبکہ سندھ میں جلسہ پاناما لیکس کے خلاف ہے، پی 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 کے نہیں شاہ محمود. یہ جو صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کا احتساب کر لیا جائے، اس کے بعد باقی بھی اپنا احتساب کروا لیں گے، خود کو پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے صورت یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری تو ہوتی ہے. اب لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود اپوزیشن نہیں چاہتی کہ یہ سلسلہ شروع ہو. آپ دیکھیے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جب انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ بن رہا ہے تو ان کا ہم اسے نہیں مانتے، آپ سپریم کورٹ کے جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کے انڈر بنائیے. وہ جب ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے ٹی او آر ہیں، ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں، یہ پھر سے بنائے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے سے کیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دن بیٹھ کر اس کو ڈرافٹ کر لیں اور وہ حکومت کو بھیج دیں اور کہیں کہ آ کے اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکس کرو اور میں جو ٹھیک ہے اسے اڈاپٹ کرو، جو ٹھیک نہیں ہے اسے ختم کرو. یہ ایک دن کا کام ہے نا. لیکن حکومت وہ سڑکوں پر ہیں. اب سڑکوں پر آنے سے کرپشن ختم ہوگا؟ جماعت اسلامی میں اتنے سمجھدار لوگ ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سڑکوں پر جلسہ کرنے سے کرپشن کیسے ختم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن تو آپ لوگوں کے دلوں میں جائیں اور انہیں بتائیں
ان کے ہاتھ روکیں عام آدمی کے. اب مجھے بتائیے کہ کرپشن کہتے کسے؟ جس میں صرف پیسہ انوالو ہو وہی تو کرپشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن ہر وہ عمل کرپشن ہے جو قانون کو جان بوجھ کر توڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو قانون اس کے میں منافی کوئی بھی کام آپ تو کریں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہوں بالکل تو یہ بھی تو کرپشن ہے. یہ بالکل جماعت اسلامی نے کبھی روکا ہے اسے؟ بالکل ٹھیک. خود ان کے لوگ بھی کرتے ہیں یہ. صحیح. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو نعرہ بنا لینا صحیح. اور اپنی شہرت کے لیے. اب آپ حکومت پر تو یہ کہتے ہیں کہ میٹرو بنا رہے ہیں میٹرو بنا رہے ہیں. آپ جو اتنے میٹرو جیسے جلسے کر رہے ہیں یہ 5 اسٹار جلسے جو ہوتے ہیں ان پہ کتنا خرچ ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کس آف شور کمپنی میں انویسٹ ہوا ہے وہاں سے آتا ہے. سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں جو اللے تللے ہوتے ہیں جو کرفر ہوتا ہے جو پامپ اینڈ شو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اس کا پیسہ؟ بالکل ٹھیک. یہی تو میرا سوال تھا کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور بات ہم نہیں یہ کر کرتے ہیں کہ سکتے. ہمیں کرپشن یہی پیسہ ہمیں غریبوں کی جی مدد ہاں کرنی ہے. کفر کا نظام نہیں چل سکتا ہے اور انصاف کا نظام چاہیے ہے. یہ ساری کفر کا نظام چل سکتا ہے اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. مطلب یہ سارے نعرے یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں جبکہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل منافی ہے. چونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن اگر چاہتی ہے اور عمران خان صاحب چاہتے تو TOR خود بناتے اور وہ ایک ہی دن میں جتنی پارٹیز ہیں ان کے پاس جا کے اس سے اپروول لیتے اور وہ حکومت کو بھیج دیتے کہ دیکھیے یہ ہم نے بنایا ہے. آپ کا جو TOR ہے وہ ہے. دونوں آئیے اسمبلی میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا ایک جگہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے. دوسرے دن اعلان ہو جاتا اس کا. اب جو مین چیز ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فورینزک جو تحقیقات میں جو مدد مل سکتی ہے کمپنیز ان کا نام ڈالا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کچھ ابھی جو گئے تھے عمران خان صاحب اور تو کہتے ہیں ہم 3 ایسی کمپنیوں سے مل کر آئے ہیں تو کیا ان کا نام ڈالا جائے؟ کیا یہ ہے؟ اور کیا اس کے اندر TOR میں یہ بھی ڈالا جائے کہ چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کریں اور اس کے اندر ہر صورت میں نواز شریف کو مجرم ٹھہرایا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. TOR میں کیا وہ یہ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا تو کوئی TOR نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جو کام کریں وہ ان بلیک اینڈ وائٹ کریں. کاغذ پہ لائیں. کاغذ پہ نہیں لاتے. بس وہ اس کے یہاں جا رہے ہیں وہ اس کے یہاں. حیرت ہوتی ہے کہ قاف لیگ کرپشن کے خلاف باتیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف باتیں کر رہی ہے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے. بالکل صحیح. اشرف غنی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. پاکستان بعض عناصر سے مذاکرات نہیں جنگ کرے. افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کوئٹہ پشاور میں طالبان قیادت کرتی ہے. ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جو پاکستان میں طالبان کے غلام ہیں. اسلام آباد سے کوئی امید نہیں رہی. ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہر ملک ہمیں صرف ڈکٹیٹ ہی کرنا جانتا ہے یا پھر ہمیں وہ وعدے وعید جو ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ وعدے یاد دلا کے انہی کی دعائیاں دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری پالیسیز میں کیا خامیاں ہیں؟ خارجہ پالیسی کمزور ہے. نہیں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. یعنی حکومتیں جمہوری حکومتیں چلنے نہیں دی جاتی. اس کی وجہ خود جمہوری حکومتوں کی اپنی نااہلیت یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا رہے ایک چوک پر اور بھیک مانگتا رہے. ایک سوال سے اور کہ ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کردار صرف یہی ہے کہ حکومت کو ڈیریل کر کے گرا دو. یہ اپوزیشن ہے. یہ کامیاب اپوزیشن وہی ہے جو حکومت توڑ دے. یہ خطرناک ہے. دیکھیے جو پازیٹیو جسے آپ تعمیری حزب اختلاف کہیں وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتی ہے. اس میں بھی اتنے ہی محکمے ہوتے ہیں جتنی حکومت میں ہیں اور اس میں ایسے لوگوں کو وہ دیا جاتا ہے جو اس کی نو ہاؤ کیا اس کے اندر ایکسپرٹ ہوں. بالکل صحیح. اور وہ پھر اعداد و شمار حکومت سے جمع کر کے اس میں جو خامیاں ہیں اس کو تحریر میں لائے اور اسمبلی میں آ کر ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ تجویز بھی دیں کہ یہ اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے. بڑی قطع کلامی کی معذرت لیکن افسر صاحب آپ نے بہت لمبا پروسیس نہیں بتا دیا. اس سے آسان یہی ہے گاڑیوں میں بیٹھ کے دھرنا دے لیا جائے اور دل سے جلوس کر لیا جائے. نعرے لگا لیے جائیں. یہ کام کون کرے گا؟ جی نعرے لگا لیے جائیں, تصویریں چھپا لی جائیں, فوٹو سیشنز ہو جائیں. اس پہ محنت نہیں ہوگی. اخراجات ضرور ہوں گے لیکن اتنی محنت اور ذہنی پوٹینشیل جو انسان کا چاہیے وہ نہیں ہوگا. ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کے صدر کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے؟ ہاں دیکھیے وہ ٹھیک ہے. افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ عجیب ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. افغانستان کا یہ معاملہ ہے. انگریزوں سے لے کر اور اس سے پہلے کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیں اب تک یہ ہے کہ تمام بڑی طاقتیں افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں.
وہ اچھی صورت اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے جغرافیکل، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں کوئی کامیاب ہوا نہیں. درست، وہاں کی جغرافی ایسی ہے کہ وہاں حملہ آور ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، درست، اور وہاں کے مقامی لوگ حالانکہ ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہوتا لیکن گوریلا وار کرنے کے لیے افغانستان ایک جنت ہے. تو اور افغانستان کو لیڈرشپ بھی اتنی فور سائٹڈ نہیں ملی، پیش بھی جیسے آپ حکمران نہیں ملے کہ وہ سوچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے حکمرانوں کو، اشرف غنی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس سے سرحد ملتی ہے اس سے دشمنیاں نہ کریں. صحیح، اور پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس سے دنیا کی طویل ترین سرحد افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہے. اور یہ سرحد اس کے اوپر پہلے اتنا ہوتا بھی نہیں تھا، ہماری فوج بھی نہیں ہوتی تھی، یہ محفوظ سرحد تھی. لیکن اب ان کو اشرف غنی صاحب کو بہکانے والے بھی بہت ہیں، صحیح، اور وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے کہ وہ ہندوستان سے تو دوستی کی جو پنگ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان سے جو ان کا امیڈیٹ نیبر ہے اس سے وہ رویے اختیار نہیں کرتے جو افغانی عوام کے لیے بھی بہتر ہے. ہمارے بہت سے ایسے گھر ہیں بارڈر پہ افغان کے جس کے گھر کا ایک کمرہ افغانستان میں، دوسرا کمرہ پاکستان میں. صحیح، ایسی سرحدیں، بالکل، زبان، اب وہاں کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے سرحدی علاقے کے لوگ پہچان نہیں ملتی ان کی، کپڑے، گفتگو، انداز، کلچر، سب کچھ وہی ہے. وہی ہے، درست، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم افغان حکومت کو، اور پھر افغان حکومت ہمیں بلیم کرتی رہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم کتنے دشمن بنائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دشمن مزید بنے یا جو ہیں وہ دشمنی اپنی برقرار رکھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کمی ہو ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی آئے اور وہ ہمارے عوام جو ہے وہ خوش ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عوام اب اتنے مظلوم ہو گئے کہ یہ اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں، جو سوڈو قسم کی پولیٹکس ہے، وہ اسے تفریح سمجھ کے سمجھ جاتے ہیں. تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو تقریر کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ سب ہمارے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ تو وہاں جو گول گپے وہ بک رہے ہیں سائڈ میں، وہ کھانے پینے اور کپڑے پہن کر ہنسنے گھومنے بھی آتے ہیں، بڑی تعدادی ہوتی ہے. درست، ٹھیک ہے، یہ ہلا گلا کرنے کے ہلا لیے گلا، آتے ہلا ہیں، گلا. جلسے جلوسوں کے نام پہ ہلا گلا ہو رہا ہے اور قوم کے پاس اب چونکہ کوئی تفریح نہیں ہے لہٰذا وہ ہلا گلا کر کے وقت پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. طالبان ہی کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، طالبان کا وفد افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا. دفتر خارجہ نے لا علمی کا اظہار کر دیا. خارجہ پالیسی کی میں بات کر رہی ہوں بار بار، ابصار صاحب ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں کچھ بات کریں. بہت خراب دیکھیے خارجہ پالیسی شروع ہوئی سے ڈی ریلڈ پالیسی تھی، بہت کمزور پالیسی، معاف کیجیے. اس کا ایک بڑا سبب وہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا، ایک پرامن حکومت کا کنٹینیو کرنا. ایک سے مراد یہ ہے کہ ایک سلسلہ، کوئی بھی پارٹی آئے اس سے پرامن انتقال اقتدار ہو اور عوام کی اہمیت کو اس طرح سمجھا جائے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے، دھرنوں اور جلوسوں اور نعروں سے تبدیلی نہ لائی جائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خارجہ پالیسی کو آپ جب تک انٹرنلی مضبوط نہیں ہوں گے باہر آپ کو وہ اہمیت نہیں ملے گی، نہ فورن پالیسی میں ملے گی، نہ معیشت کی پالیسی میں ملے گی، اور نہ کسی صورت میں اور آپ کو ملے گی. آپ کو ہمیشہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک ایزی گیم ہے، ایک ہاں ان کو لے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. اوباما نے مزید فوجی شام بھیجنے کی منظوری دے دی، 250 مزید فوجی بھیجے جائیں گے شام میں. دمشق میں داعش کا مزار حضرت زینب کے قریب کار بم دھماکہ، 8 افراد جاں بحق ہو گئے. امریکہ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. دیکھیے اب یہ داعش تو رول دا ورلڈ، ہاں جی، ایک لائن میں ختم ہو جاتی ہے. بس وہ یہ جو گلوبلائزیشن کا جو ایک نعرہ وہ دیتے ہیں، گلوبلائزیشن سے مراد اگر عوام کی بھلائی ہے ساری دنیا کی تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں رول کروں، یعنی امریکہ رول کرے، میری معیشت، میری زبان، میرا کلچر اور میری مرضی ساری دنیا پر چلے. آپ دیکھیں علامہ اقبال نے ملی گلوبلائزیشن کا ایک تصور دیا تھا، وہ ہمارے لوگ نہیں کر سکے. آپ دیکھیے کہ OIC موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف جلسے کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر عیش کرتے ہیں، نہ کوئی پالیسی بناتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں مسلک کی بنیاد پر. اب
मेरा तो मसलक हो सकता है कि मैं सुन्नी हूँ और आप शिया हैं या आप शिया हैं मैं सुन्नी हूँ, लेकिन ममलकत का कोई मसलक नहीं होता। बड़ी मुसीबत यह है कि अब हमारे यहाँ ममलकतें जो हैं वो भी मसलक की बुनियाद पर आपस में लड़ रही हैं। बिल्कुल सही। और इससे कौन किसका नुकसान हो रहा है? अवाम का, जो घास के तौर पर ज़मीन पे उगे हुए होते हैं और उस पर घोड़े की टापें उन्हें रौनती हुई चली जाती है। सही। जो हुक्मरानों के घोड़े हैं वो उसे रौन देते हैं या खा जाते हैं। सही। तो इस सूरत हाल को बदलना है। बिल्कुल ठीक। और जो दाइश को अमेरिका ने पाला है और वो अमेरिका उससे नुकसान उठाता है, वो शाम में बशर अल असद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए अपने तमाम जितने भी वसाइल और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका मरकज़ यही बना दिया है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका अपने परवरदा से खुद ही खौफजदा हो जाता है या खौफजदा वो होने खुद ही का ड्रामा पालता है, करता गुंडे खुद पालता है। जब गुंडा उसको आंखें दिखाने लगता है तो फिर वो तो फिर खौफजदा उसे होने का ड्रामा खौफ करता होकर है। उसको ख़त्म करने की कोशिश करता बिल्कुल है। सही। यही उसामा के साथ हुआ, ठीक। यही इसके साथ एक हो रहा और नई जमात दाइश के नाम से जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। अफसार साहब, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।